ناظرین، یہ واقعہ ہے تقریباً ہزاروں سال پہلے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر بہت ہی لمبی تھی۔ آپ تقریباً 900 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ ناظرین، کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ فرماتے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ آپ فرماتے کہ اے میرے رب، تو میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ ناظرین، جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے جو 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ ناظرین، 100 سال تک کی مسلسل جد و جہد کے بعد لکڑی کی ایک تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا اے نوح، تم بوڑھے کب سے بن گئے؟ کوئی یہ کہتا کہ اے نوح، اس زمین پر کیا تم کشتی چلاؤ گے؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا دیا۔ آپ اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور 72 دیگر مومنین مرد و عورت، اسی طرح کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ ناظرین، آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا اور مسلسل 40 روز تک موسلا دھار بارش برستی رہی۔ اس طرح آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کے دہاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوبنے لگی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کے سوا ساری قوم غرق و ہلاک ہو گئی اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی مانند ہچکلے کھاتی چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی عراق کے شہر جزیرہ کے قریب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جب شیطان قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پی لے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اب آپ کشتی سے اتر جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 افراد تھے اس لیے اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ ناظرین، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ اس تاریخ ساز واقعے کو تفصیلاً قرآن مجید میں سورہ ہود کے 4 رکوع میں ملاحظہ کیجیے اور تفسیر ساوی جلد 2 صفحہ نمبر 182 تا صفحہ نمبر 185 کا ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ آخر تک بنے رہنے کے لیے بے حد شکریہ۔